ایک صحابی ایمان لاتے ہیں تو ان کی والدہ نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا اور دھوپ میں بیٹھنا شروع کر دیا، اور ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ آپ جب تک اپنی والدہ کی بات قبول نہیں کرتے، آپ کی والدہ نہ کھانا کھا رہی ہے نہ سائے میں بیٹھنے جا رہی ہے۔ وہ گھر آئے، ماں سے بات چیت ہوئی تو ماں نے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے اور میں یہ پسند نہیں کرتی کہ تو ہمارا مذہب چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلا جائے، مجھے یہ ہرگز پسند نہیں ہے، اور اگر جب تک تو وہ مذہب نہیں چھوڑتا میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، میں دھوپ سے سائے میں بھی نہیں جاؤں گی، میں اپنے بالوں میں کنگھی بھی نہیں کروں گی۔ اب یہ امتحان کتنا بڑا ہے، ایک طرف سے ماں ہے، دوسری طرف سے دین ہے۔ تو اس صحابی نے صاف صاف جواب دے دیا، اے میری اماں جان، اگر تو میری بات مان لیتی ہے تو پھر میں تیری بات ماننے کو تیار ہوں، اور اگر تو مجھے محمد مصطفیٰ کے دین سے روکے گی تو پھر یاد رکھ یہ تو تیرے کھانے پینے کی بات ہے، اگر تیری جان بھی چلی جائے تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، میں اب کسی صورت میں بھی اس محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا جس نے ہمیں سچا دین عطا فرمایا ہے مشکل۔ قرآن مجید نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ پھر ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ پھر ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ میں سے ہو، چاہے وہ اولاد میں سے ہو، چاہے وہ رشتہ دار میں سے ہو۔ وہ رشتہ داریاں نہیں دیکھتے، وہ ماں باپ بھی نہیں دیکھتے، وہ اپنی اولاد کو بھی نہیں دیکھتے، وہ محبت دیکھتے ہیں تو فقط یا سونے رب کی محبت دیکھتے ہیں یا محمد عربی کی محبت دیکھتے ہیں۔ غزوہ بدر ہے اور صحابہ کرام کے لیے یہ مشکل جنگ تھی، جس جنگ میں رشتہ داریاں سامنے تھی، باپ بیٹے کے سامنے تھا، بیٹا باپ کے سامنے تھا، بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہے، چچا بھتیجے کے سامنے کھڑا ہے۔ معاملہ اسلام اور کفر کا ہے، ایک طرف سے اسلام کی خاطر، دوسری طرف سے کفر کی خاطر۔ اس جنگ میں ایک واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے لیے ہیں اور بیٹا کفر کی طرف سے ہے۔ دوران جنگ معاملہ جو پیش آیا وہ آ ہی گیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیٹے کو بھی ایمان نصیب ہوا تو ایک وقت آیا اور اپنے والد گرامی سے کہنے لگے، ابا جی آپ کو یاد ہے بدر کے میدان میں آپ کتنی بار میری تلوار کے نیچے آئے اور میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سادہ سا جواب ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے، میں تیری تلوار کے نیچے کتنی بار آیا اور تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آ جاتا تو میں تجھے کبھی نہ دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، محمد کا دشمن سمجھ کے تجھے بھی قتل کر دیتا۔ یعنی صحابہ نے پھر اس معیار کو نہیں دیکھا، یہ دوہرا معیار اسلام کے اندر پسند نہیں کیا گیا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کریں اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کی پینگیں ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جن کی دوستیاں یہودیوں سے ہوں، جن کی دوستیاں قادیانیوں سے ہوں، جن کی دوستیاں ایسے لوگوں سے ہوں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ ہر دور کے اندر ایسے لوگ پائے گئے جنہوں نے اپنے اس ایمان والے معیار کو قائم رکھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، اس کی دولت کتنی ہے، اس کی سلطنت کیا ہے، اس کا عہدہ کیا ہے، یہ وزارت کے عہدے پر فائز ہے یا جناب محترم یہ ایم پی اے یا ایم این اے ہے یا اس کے پاس جائیداد زیادہ ہے یا اس کی بات مانی جاتی ہے۔ اہل ایمان نے بس یہ دیکھا ہے کیا اس کے سینے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو پھر ہمیں بھی اس سے محبت ہے، اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا نظر آئے گا تو پھر ہماری جان تو جا سکتی ہے پر ہم ایسے لوگوں سے محبت نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔